ہر مذہب کے لیے دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب آئے ان کے لیے ایک نہ ایک دن ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جس کے اندر وہ اللہ عز و جل کی عبادت اور اجتماعی طور پر مل کر جمع ہو کر وہ اللہ عز و جل کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی رضا والے کام کرتے ہیں، اور ان کے لیے ایک مخصوص عبادت اور مخصوص دنوں کے لیے ہر مذہب کے لیے جو مذاہب آسمانیہ کتب سماویہ ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مخصوص کر دیا کہ تم لوگوں نے اس دن میں یہ کام کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ جیسا کہ ہم اگر دیکھیں تو یہود کے لیے قرآن نے ہفتے کا دن مقرر کیا، یوم السبت جسے کہا جاتا ہے۔ یہ دن ان کی عبادت کا دن تھا، اور اس دن میں اللہ عز و جل نے ان کے لیے شکار کو، دنیاوی کام کاج کو، اس کو منع کیا۔ اس دن تم نے جمع ہو کر اللہ عز و جل کی عبادت بجا لانی ہے، اپنے کام کاج کو کم کر دینا ہے۔ اور اسی طرح نصارہ کے لیے، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن مقرر ہے ان کی عبادت کا، اور آج بھی وہ اس دن اپنی عبادت کے کام کرتے ہیں، جمع ہوتے ہیں اپنے اپنی عبادت خانوں میں، اور اپنے مذہبی رسومات کے مطابق وہ اپنے کام کرتے ہیں، اگرچہ اب ان کی عبادت کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ یہود کو، نہ نصارہ کو، نہ ہی کسی اور مذہب کو۔ اب ایک ہی مذہب ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام وردیت لکم الاسلام دینا۔ قرآن نے جگہ جگہ بیان کر دیا، اب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مذہب، جو عبادت کا طریقہ قابل قبول ہے، جو عبادت قابل قبول ہے، وہ صرف اور صرف اسلام اور مسلمانوں کی اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی گئی عبادت قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ ہر عبادت جو کوئی بھی بندہ کرتا ہے قرآن کو چھوڑ کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو چھوڑ کر، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عند اللہ وہ مردود ہے، وہ ختم ہو چکی ہے۔ تو مختلف مذاہب کے لیے جس طرح مختلف دن مقرر ہوئے ان کی عبادت کے لیے، اسی طرح مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن خاص کیا کہ یہ مسلمانوں کی عبادت کا دن ہے۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کی اہمیت کو حدیث کے اندر جا بجا بیان کیا، اور خود قرآن کریم کے اندر ایک پوری سورت، سورہ جمعہ اللہ عز و جل نے نازل کی اس دن کی تعلیمات کے متعلق، اور اس میں سب سے خاص بات جو ارشاد فرمائی وہ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان دی جائے تو پھر اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، بازار البیع اور اپنے کام کاج چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو سمجھو۔ نماز جمعہ کے لیے جب اذان دے دی جائے، بلایا جائے، تو مسلمان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ پھر اپنے کام کاج، اپنے کاروبار، اپنے معمولات زندگی نماز جمعہ کی ادائیگی تک ان کو موقوف کر دے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ سارا دن ہی وہ نہ کرے، سارا دن وہ کرے کام کاج، جو جس طرح بھی اس کا رزق کمانے کا ایک ذریعہ ہے اسے وہ استعمال کرے، اپنی لیے تلاش رزق، اپنی معیشت کو چلائے، لیکن جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو پھر اس کے بعد مسلمانوں کے جو بازار ہیں وہ بند ہو جانے چاہیے، ان کے شٹر پٹ ڈاؤن ہو جانے چاہیے سارے، اور مسلمانوں کے سڑکوں پر چلنے والی گاڑیاں ان کو روک دینا چاہیے، اور مسلمانوں کے جتنے بھی کام ہیں ان سب کو نماز جمعہ کے لیے ان کو 1-2 گھنٹے کے لیے ان کو موقوف کر دینا چاہیے۔ اور یہ کام سرکاری سطح پر بھی ایک اسلامی ملک میں ہونا چاہیے، اور پرائیویٹ سطح پر بھی ہونا چاہیے۔ جیسے آج آپ دیکھتے ہیں حکومت نے ہر چیز کے لیے لاک ڈاؤن کیا ہے، دکانیں زبردستی بند کروائی ہیں، ہر چیز، ہر کاروبار کئی مہینوں سے بند پڑا ہے، اور یہ حکومتی اختیار میں ہے، وہ جب چاہے کھول دے، جب چاہے بند کر دے۔ ان کے پاس ایک فورس ہے، قوت ہے، طاقت ہے، وہ اس کے ساتھ ہر کام اپنے ملک کا اپنے قوانین کے مطابق اپنے قانون کو اس پہ لاگو کرتے ہیں، اور ہونا بھی چاہیے جو ضرورت ہے۔ اگر کسی چیز کی حکومت اگر اس پہ کام کرتی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے قانون کو لاگو کرنے کے لیے کسی ہنگامی حالت میں، کسی ایمرجنسی میں، کسی بیماری کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے ہم اپنے کاروبار، اپنے بازار بند کر دیتے ہیں، لیکن
افسوس یہ ہے کہ ہماری حکومت بھی اور ہماری عوام بھی اس طرف توجہ نہیں کرتی کہ ایک بیماری کی وجہ سے تو لوگ اپنی دکانیں بند کر دیتے ہیں، ان کی سمجھ میں آ گیا ہے یہ کہ اب دکانیں بند کرنی ہے، 2 مہینے 2.5 مہینے وہ گھر میں بیٹھ سکتے ہیں اور دکان بند کی جا سکتی ہے۔ لیکن یہی لوگ اگر انہیں کہا جائے کہ یار جمعہ کی اذان ہو گئی ہے، چلیں دکان بند کر کے 2 گھنٹے کے لیے ہم چلتے ہیں مسجد میں، وہ کہیں گے نہیں مولوی صاحب دکان بند کر دیجیے، دکھائیے گے تو بھائی آپ لوگ تو مولوی ہیں، آپ کا تو کام ہی ہے، آپ نے تو یہی کہنا ہے ہم دکان بند کر کے 2 گھنٹے کے لیے مسجد میں جائیں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ گاہک نہیں آئیں گے، ہم دکان نہیں کھولیں گے، بیٹھیں گے نہیں تو ہماری روزی روٹی کیسے چلے گی؟ اب بھی تو جب گورنمنٹ نے اب بھی تو اعلان کر دیا کہ صبح ایک مخصوص ٹائم ہے اس میں آپ نے کھولنی ہے، اس کے بعد آپ بند کر دیں۔ حکومتی احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے ہم لوگ اس کے اوپر من و عن عمل کر رہے ہیں۔ 5 بجے کے بعد ختم ہو جاتی ہے ہر چیز، ہر بندے کو پتا ہے کہ دکان کھلے گی تو چلان ہو جائے گا، دکان سیل ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا۔ تو اس دنیاوی تھوڑے سے نقصان سے بچنے کے لیے ہر بندہ اس پہ عمل پیرا ہے۔ اگرچہ نقصان دکان بند کرنے سے شام کو 5 بجے ہو جاتا ہے اور آج کل زیادہ ہو رہا ہے کیونکہ رمضان ہے، عید کی دن ہے، شاپنگ ہے، لاکھوں کروڑوں روپیہ اس مہینے میں آمدنی ہے، لیکن لوگ پھر بھی شام کو 5 بجے جو حکومتی مخصوص ٹائم ہے جتنے بجے بھی جس شہر کا وہ دکانیں بند کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ہماری بھلائی اسی کے اندر ہے کہ ہم یہ بند کر کے گھر چلے جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی جو بنائے ہوئے اصول تھے، جو اس کے SOPs تھی، جو اس کے ہمارے لیے تعلیمات تھی، اگر ہم ان پہ عمل کر لیتے تو آج ہمیں شاید یہ بازار اپنے اس طرح بند نہ کرنے پڑتے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے کہنے پر جمعہ کے دن اپنے بازاروں کو مخصوص وقت حکومت نے مقرر کیا ہوتا کہ اس ٹائم سے لے کر اس ٹائم تک ہمارے بازار بند رہیں گے، ہر علاقے میں جمعہ کے دن 2 گھنٹے 1 گھنٹہ مخصوص وقت ہے کہ اس ٹائم میں دکانیں بند ہیں، کاروبار حیات بند ہے، اور لوگوں کو یہ حکم ہے کہ وہ مساجد میں جا کر جمع ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اجتماعی طور پر عبادت کریں، توبہ کریں اور اپنی مذہبی جو اللہ عز و جل نے ہمارے اوپر ذمہ داری نماز جمعہ کی عائد کی ہے اس کو ادا کریں۔ اگر ہم اس طرح کر لیتے تو ہو سکتا ہے آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے، لیکن پھر بھی ہمارے لیے یہ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں یہ کھول کر بیان کیا، فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور اپنے کاروبار، خرید و فروخت، سیل پرچیز، شاپنگ، ہر چیز چھوڑو۔ اور یہ چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے، چند منٹوں کے لیے یہ کام ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر جب تم نماز ادا کر چکو تو پھر تم پلٹ جاؤ پھر کاروبار کی طرف، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھیل جاؤ زمین میں، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ سارا دن پھر بھی اللہ عز و جل نے ہمیں یہ دکانیں، یہ کاروبار بند کرنے کا حکم نہیں دیا، بلکہ فرمایا چند لمحوں کے لیے، چند گھنٹوں کے لیے تم آ جاؤ مسجد میں اور اللہ کا ذکر کرو، بیٹھ کر نماز پڑھو، نماز جمعہ کا خطبہ سنو، اس کے بعد نماز ادا کرنے کے بعد جب پلٹ جاؤ تو پھر جا کر اپنی دکانیں کھول دو۔